اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رجب کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے قرآن پاک کو باقی آسمانی کتابوں پر، شعبان کے مہینے کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے میں محمد کو باقی انبیاء پر، رمضان المبارک کے مہینے کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رجب کی کیا فضیلت ہے، شعبان کی کیا فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے۔ صرف ایک حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرنے والا ہو۔ اب یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ ہے، جس کو شب بارات کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کے متعلق چند ایک باتیں ہیں، کچھ حدیث میں بھی آئی ہیں، کچھ ہم نے اپنی طرف سے بھی بڑھا کے چڑھا کر پیش کر دیا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یوں بھی آیا ہے کہ شب بارات کی رات کو انسانوں کے جو آنے والے حالات ہیں، کام ہیں، اس میں فہرست تیار ہوتی ہے اور لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اب اس شب بارات کی حقیقت کو سمجھیں۔ شب بارات کے متعلق آپ کو 2 باتیں ملیں گی، حقیقت میں 3 باتیں ہیں۔ کبھی آپ سنیں گے اس کے متعلق کہ کوئی کہے گا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ اس کی فضیلت اس طرح ہے، کوئی اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی اس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، لیکن اصل بات جو ہے وہ ہمارا دین وہ اعتدال والا دین ہے۔ ہم نے درمیان میں رہنا ہے، جس طرح پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتلایا، ہم اسی طریقے پر چلیں گے تو ہم اعتدال میں رہیں گے۔ اگر ہم اس سے حد سے اوپر چلے گئے تب بھی ہم اعتدال میں نہیں رہیں گے، اگر ہم نیچے چلے آئیں گے تب بھی ہم اعتدال میں نہیں رہیں گے۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ جب ہم دین کو یا کسی کام کو، کسی معاملے کو، کسی عبادت کو اوپر بڑھائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ اگر آپ اس عبادت کو کم کریں گے تو یہ ہوگا الحاد، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ شریعت میں ناجائز ہیں، منع ہے۔ تو اعتدال جو ہے یہ اصل ہے۔ جس طرح کہ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اعمال بتائے، صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا، تابعین نے ہمیں کر کے دکھایا، ائمہ مجتہدین اولیاء کے عمل سے ہم نے جو دیکھا، ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ اب ایک مثال سمجھیں، دین ایک اتباع کا نام ہے۔ کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، حضرات صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، ائمہ مجتہدین کی۔ اب اس شب بارات کے متعلق جو حقیقت میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک عبادت کی رات ہے۔ اب یہ عبادت کرنی کیا ہے، اس میں کیا کچھ طریقہ کار ہے، کتنا کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی، وہ آپ سنیں۔ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام، خیر القرون کا زمانہ، حضرات صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام نے اس رات میں فائدہ اٹھایا ہے، اس رات کو عبادت کی ہے۔ اب حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہ مبارک رات ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلہ مبارک فرمایا ہے، یہ اسی شب بارات کے متعلق فرمایا ہے۔
اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک عبادت کی رات ہے، لیکن کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ اس میں عبادت میں آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اللہ بھی کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں آپ حسب توفیق کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، صلاۃ اللیل پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نوافل کی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اتنے آپ عبادت کر لیں۔ شریعت یہ کہتی ہے۔ اس رات سے عمل میں یہی ثابت ہوتا ہے جو میری سمجھ میں آیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس طرح عبادت کرو، قرآن شریف پڑھو، صرف اسی کو کرو، اس کے علاوہ اور نہ کرو، یہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ ہاں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اس رات چونکہ انسانوں کی بعضوں کی بخشش بھی ہونی ہے، بعضوں کی پکڑ بھی ہونی ہے، تو لہذا اس میں آپ سب سے زیادہ دو کام کر لیں۔ ایک یہ کہ عہد کر لیں کہ جو میری زندگی پیچھے والی گزر گئی ہے، اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس پہ میں شرمندہ ہوں کہ اے اللہ آج کے بعد میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں طریقہ بتلایا نہ اس میں کمی کروں گا اور نہ زیادہ کروں گا، اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ جتنا مجھ سے ہو سکے استغفار رات کو کر کے سونا ہے، اور صبح بھی اٹھ کے استغفار کرنا ہے۔ رات کو سونا ہے آپ نے شریعت کے مطابق سوئیں، درود شریف کی بھی تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ کی بھی تسبیح پڑھ لیں، اسی طرح اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، آپ جتنا چاہیں 10 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی یہ کافی ہے۔ اور اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھ کے سو جائیں، سنت کے مطابق سو جائیں، قبلے کی طرف رخ کریں، اور دائیں کروٹ پر سونا ہے، یہ دایاں ہاتھ یہاں رکھ کے کان کے نیچے رکھ کے سو جائیں۔ پھر آپ کو جب نیند آ جائے، اگر وہ آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ صبح اٹھیں تو اس وقت اٹھتے ہی پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور دعا پڑھیں، اور پھر اٹھ کے آپ آ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ سورہ یاسین پڑھیں، یا کوئی آپ اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، بس یہی آپ کی عبادت ہے۔ اس میں آپ کمی بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ پر ہے، جتنا آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس شب برات کی رات قبرستان میں گئے، جنت البقیع میں جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ یہ ایک عمل حدیث میں آیا ہے۔ اب اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، یہ جانا چاہیے اتباع سنت میں، جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ دعائیں مغفرت کریں۔ اگر آپ کو چھٹی نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے، تو یہیں بیٹھ کے دعا کر لیں ان کے لیے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اپنے مرحومین جو ہمارے بزرگ خاندان یا پوری دنیا کے انسان جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں۔ اب اس پر بھی آپ ایک بات سمجھیں، مفتی شفیع صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور بہت اہل علم شخصیت تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عمل ثابت ہو، اس کو اسی درجے میں رکھنا، یہ اتباع سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتباع سنت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے زندگی میں قبرستان میں جانا شب برات کی رات صرف ایک دفعہ ہے، بار بار ثابت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان
زندگی میں ایک دفعہ چلا گیا قبرستان میں اور وہاں جا کے دعا مانگی تو یہ اتباع سنت میں داخل ہو گیا، تو گویا کہ اس نے بھی ایک سنت پر عمل کیا ہے۔ بار بار جانا لازمی نہیں ہے، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ ہے تو آپ چلے جائیں اس رات میں، ویسے آپ ہر روز جائیں اور دعائیں مغفرت کریں تو کر سکتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ جو شب بارات کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دی ہے، یہ ایک عبادت کی رات ہے۔ یہ رمضان المبارک سے 2 ہفتے پہلے عطا کی ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہے تاکہ رمضان المبارک میں جو اللہ سے ہمارا ربط ہونا ہے اس کے لیے ہم پہلے سے پاک صاف ہو جائیں۔ جس طرح کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے یا عیدین کے لیے جاتا ہے یا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے صاف ستھرا ہو کے جاتا ہے، یا کہیں محفل میں جانا چاہتا ہے، کوئی اچھی محفل ہے تو وہاں انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، نہاتا ہے، صاف ستھرا ہو کے خوشبو لگا کے جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شب بارات کی رات ہمیں عطا کی ہے وہ بھی ہمیں ایک نعمت عظمیٰ عطا کی ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جو ہمارا رب اور جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے والا رمضان المبارک میں وہ اچھا اور صاف ستھرا ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب بارات کی رات عطا فرمائی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شب بارات جو میں نے دیکھا ہے، اکثر شب بارات عبادت کرتے ہیں اور مسلم امت بہت اس معاملے میں چست ہے کہ ایک رات آ جاتی ہے جیسے شب بارات ہے یا لیلۃ القدر، اس میں عبادت کرتے ہیں، اچھی باتیں کرنی بھی چاہیے، اس کے بعد کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اکثر کو میں نے دیکھا ہے جو زندگی میں نماز نہیں پڑھتے تھے، میری 2-3 مہینے میں نے ایک شخص کو دیکھا مسجد کے قریب ہی نہیں آتا، وہ اس رات آیا ہوا عبادت کی، اچھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اس رات آپ عبادت کرنے آئے ہیں اسی طرح اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سے یہ بھی بات منوا لیں کہ اے اللہ آگے بھی مجھے توفیق دینا کہ میں پوری زندگی عبادت کرتا رہوں تیری۔ اپنا بھی عزم انسان کا ہونا چاہیے نا، جیسے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک انسان اپنی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک اللہ تمہاری حالت نہیں بدلیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے۔ جب خود ہم بدلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ شب برات کی رات آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، عبادت کی راتیں آتی ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، کرتے 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 نیند بھی آتی ہے، تب بھی عبادت کر رہے ہیں، جب اخیر ٹائم بالکل تھک جاتے ہیں پھر جا کے سو جاتے ہیں۔ اب سونے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ صبح کی نماز گئی، حالانکہ فضیل اعمال جو آپ کے یہاں پڑھی جاتی ہے اسی میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ رات بھر وہ کیا کرتا ہے؟ نفل عبادت کرتا ہے، صبح کی جماعت میں شریک نہیں ہوتا، تو صحابی نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اصل تو فرض ہیں، نوافل جو باقی عبادت نوافل ہیں وہ آپ پر لازم نہیں ہے، آپ اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنی نیکی بڑھانا چاہتے ہیں، وہ آپ پہ ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن نماز 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے، یہ لازم ہے ہم پر پڑھنا۔ اگر اس میں اگر ہم نے کمی پیشی کی تو ہماری پکڑ ہوگی، کل ہم سے پوچھ ہوگی۔
تو لہذا اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے اتنی عبادت تو آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو امید کی جا سکتی ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے علماء نے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس رات کا ثواب عطا فرمائیں گے، اس مبارک رات کا آپ کو ثواب ملے گا۔